اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث۔ مقدمہ۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو بلا کسی توریہ اور تملق کے کہا جاتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی وسیع ترین، قوی ترین اور مفید ترین دعوت تبلیغی جماعت کی دعوت ہے، جس کا مرکز تبلیغ نظام الدین دہلی ہے، جس کا دائرہ عمل اور اثر صرف بر صغیر نہیں اور صرف ایشیا بھی نہیں، متعدد بر اعظم اور ممالک اسلامیہ اور غیر اسلامیہ ہے۔ دعوتوں اور تحریکوں اور انقلابی و اصلاحی کوششوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کسی دعوت و تحریک پر کچھ زمانہ گزر جاتا ہے یا اس کا دائرہ عمل وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اس کے ذریعہ نفوذ و اثر اور قیادت کے منافع نظر آنے لگتے ہیں، تو اس دعوت و تحریک میں بہت سی ایسی خامیاں، غلط مقاصد اور اصل مقصد سے تغافل شامل ہو جاتا ہے، جو اس دعوت کی افادیت اور تاثیر کو کم یا بالکل معدوم کر دیتی ہے۔ لیکن یہ تبلیغی دعوت ابھی تک، جہاں تک راقم کے علم اور مشاہدہ کا تعلق ہے، بڑے پیمانے پر ان آزمائشوں سے محفوظ ہے۔ اس میں ایثار و قربانی کا جذبہ، رضا الہی کی طلب اور حصول ثواب کا شوق، اسلام اور مسلمانوں کا احترام و اعتراف، تواضع اور انکسار نفس، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام اور اس میں ترقی کا شوق، یاد الہی اور ذکر خداوندی کی مشغولیات، غیر مفید اور غیر ضروری مشاغل و اعمال سے امکانی حد تک اعتراض اور حصول مقصد پر رضا الہی کے لیے طویل سے طویل سفر اختیار کرنا اور مشقت برداشت کرنا شامل اور معمول بھی ہے۔ جماعت کی یہ خصوصیت اور امتیاز داعی اول کے اخلاص، انابت اللہ، اس کی دعاؤں، جد و جہد و قربانی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا و قبولیت کے بعد ان اصول و ضوابط کا بھی نتیجہ ہے جو شروع میں اس کے داعی اول حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ضرور قرار دیے، اور جن کی ہمیشہ تلقین و تبلیغ کی گئی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کے معنی اور تقاضوں پر غور، فرائض و عبادات کے فضائل کا علم و ذکر کی فضیلت کا استحضار، ذکر خداوندی میں مشغولیت، اکرام مسلم اور مسلمان کے حق کی شناسائی اور ادائیگی، ہر عمل سے تصحیح نیت و اخلاص، ترک ما لا یعنی، اللہ کے راستے میں نکلنے اور سفر کرنے کے فضائل و ترغیبات کا استحضار اور شوق، یہ وہ عناصر اور خصائص تھے جنہوں نے اس دعوت کو یہ سیاسی، مادی تحریک اور استحصال فوائد، حصول جاہ و منصب کا ذریعہ بننے سے محفوظ فرما دیا، اور وہ ایک خالص دینی دعوت اور حصول رضا الہی کا ذریعہ رہی۔ یہ اصول و عناصر جو اس دعوت اور جماعت کے لیے ضرور قرار دیے گئے، کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، اور وہ رضا الہی کے حصول و دین کی حفاظت کے لیے ایک پاسبان و محافظ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان سب کے ماخذ کتاب الہی اور سنت و احادیث نبوی ہیں۔ ضرورت تھی کہ ایک مستقل اور علیحدہ کتاب میں ان آیات و احادیث و ماخذ کو جمع کر دیا جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دعوت الی الخیر کے داعی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب، خلف رشید داعی اول حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی نظر کتب حدیث پر بہت وسیع اور گہری تھی، ان اصول و ضوابط اور احتیاط کے مواخذ کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، اور اس میں پورے استحباب اور استقصاء سے کام لیا، یہاں تک کہ یہ کتاب ان اصولوں پر ضوابط اور ہدایات میں مواخذ کا مجموعہ نہیں بلکہ موسوع بن گئی ہے، جس میں بلا انتخاب و اختصار ان سب کا اعلیٰ اختلاف درجات ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی تقدیر اور توفیق الہی کی بات ہے کہ اب یہ کتاب ان کے حفیظ سعید عزیز القدر مولانا سعد صاحب اطال اللہ بقاءہ وقفہ لکثر من ذالک کی توجہ کے اہتمام سے شائع ہو رہی ہے، اور اس کا افادہ عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی خدمت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دائرہ شاہ علم اللہ، رائے بریلی، 20/1418 ہجری۔
عرض مترجم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، جبکہ انہی میں سے ان میں ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا کہ انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے ان کی اعلی صفات سے لوگ بے تعلق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ رسول ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، آیات قرآنیہ کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کے اخلاق بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک ان رسول کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورۃ آل عمران۔ درج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کار نبوت کے یہ فرائض عطا ہوئے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے نصوص سے یہ ثابت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کے اتباع میں عالم کی طرف مبعوث ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی اچھے کاموں کے بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ امت مسلمہ فرائض نبوت میں سے دعوت خیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت کے جو فرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت آیات کے ذریعے دعوت، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ اعمال امت مسلمہ کے بھی ذمے آ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادات پر جان و مال خرچ کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشغال پر ترجیح کی گئی اور ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہماک کے ساتھ تکالیف اور شدائد پر صبر سکھایا گیا، دوسروں کو نفع پہنچنے کے لیے اپنا جان و مال لگانے والا بنایا گیا، اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور کوشش کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ اس کی تعلیم میں نبیوں والے مزاج پر ریاضت اور مجاہدہ اور قربانی و ایثار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن میں امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ وجود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ اعمال مجموعی طور پر عموم امت میں زندہ رہے، اس دور کے لیے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔ پھر قرنن بعد قرن خواص نے یعنی اکابر امت نے ان نبوی فرائض کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوشش مبذول فرمائی، اور انہی کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے۔ اس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دین کے مٹنے پر سوز و فکر اور بے چینی اور امت کے لیے درد، کڑھن اور غم اس درجے میں بھر دیا تھا جو ان کے وقت کے اکابر کی نظر میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں، ان سب کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے مضطرب رہتے تھے، اور اس بات کے پورے جزم کے ساتھ دائی تھے کہ احیاء دین کے لیے جد و جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ ایسے دائی تیار ہوں جو اپنے علم و عمل، فکر و نظر، طریق دعوت اور ذوق و حال میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت رکھتے ہوں۔ صحت ایمان اور ظاہری عمل صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں۔ محبت الہی، خشیت الہی، تعلق مع اللہ کی کیفیت ہو، اخلاق و عادات و شمائل میں اتباع سنن نبوی کا اہتمام ہو، حب للہ، بغض للہ، رافت و رحمت بالمسلمین اور شفقت علی الخلق ان کی دعوت کا محرک ہو، اور انبیاء علیہ السلام کے بار بار دہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجر الہی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال بے قیمت کرنے کا شوق انہیں کھینچے لیے پھرتا ہو، اور جاہ و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت، نام و نمود اور ذاتی آرام و آسائش کا کوئی خیال راہ میں مونا نہ ہو۔ ان کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چلنا، غرض ان کی زندگی کی ہر جنبش، ہر حرکت اسی ایک سمت میں سمٹ کر رہ جائے۔
جدوجہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ جل شانہ کے اوامر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے اور کام کرنے والے میں یہ صفات پیدا کرنے کے لیے 6 نمبر مقرر کیے گئے۔ اس وقت کے اہل حق علماء مشائخ نے تائید فرمائی۔ ان کے فرزند رشید حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داعیانہ اور مجاہدانہ زندگی اس کام کو اسی نہج پر بڑھانے اور ان صفات کے حامل مجمع کو تیار کرنے کی کوشش میں کھپا دی۔ ان عالی صفات کے بارے میں حدیث، سیرت اور تاریخ کی معتبر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے واقعات نمونے کے طور پر حیات الصحابہ کی 3 جلدوں میں جمع کیے۔ یہ کتاب ان کی حیات میں ہی بحمدللہ شائع ہو گئی۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان صفات 6 نمبروں کے بارے میں منتخب احادیث پاک کا مجموعہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن ان کی ترتیب اور تکمیل کے آخری مراحل سے قبل ہی وہ اس عالم فانی سے عالم زاودانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ متعدد خدام اور رفعاء میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعے کی تیاری کا ذکر فرمایا اور اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ جل شانہ کے شکر کا اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا کیا عزائم تھے اور اس کے ہر رنگ کو وہ کس طرح اجاگر کر کے دل نشین کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی طرح مقدر تھا۔ اب وہ منتخب احادیث کا مجموعہ ہندی ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے ترجمے میں آسان عام فہم زبان اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے لیے بعض مقامات پر قوسین کی عبارت اور فائدے کو اختصار کے ساتھ تحریر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چونکہ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب میں مسودہ پر نظر ثانی کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اس میں کافی محنت کرنی پڑی، جس میں متن حدیث کی درستگی، روایت حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی تصحیح و تحسین پر تضعیف، شرح غریب الحدیث وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس تمام کام سے میں بقدر استطاعت احتیاط کا ملحوظ رکھ گیا ہے اور علماء کرام کی ایک جماعت نے اس کام میں بھرپور عنایت فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بشری لغزشیں ممکن ہیں، حضرات علماء سے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس میں مطلع فرمائیں۔ یہ مجموعہ جس مقصد کے لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا تھا اور اس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر قسم کی ترمیم اور اختصار سے محفوظ رکھا جائے۔ حق تعالی جل شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ذریعہ بنایا، ان علوم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کے مطابق یقین بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کے عالی فرمان کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو کچھ نہ جاننے والا سمجھا جائے، یعنی انسانی مشاہدہ پر سے یقین ہٹایا جائے اور غیب کی خبر کو یقین لایا جائے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا جائے اسے دل سے سچا مانا جائے۔ جب قرآن کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہیں، اور جب حدیث شریف پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہیں۔ کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جتنی طاری ہوگی اور اس کلام کی طرف جتنی توجہ ہوگی اسی قدر کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو قرآن کریم کے تأثر سے آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ سورۃ الزمر۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں
کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ کے اس حکم کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ یوں جب فرشتے پر حکم واضح ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس لیے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو 3 مرتبہ پڑھا جائے یا سنایا جائے۔ دھیان، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مشق ہو، باتیں نہ کی جائیں، باوضو دو زانو بیٹھنے کی کوشش ہو، سہارا نہ لگایا جائے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دل قرآن و حدیث سے اثر لینے لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کر دین کی ایسی طلب پیدا ہو کہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علماء حضرات سے معلوم کر کے عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ اب اس کتاب کی ابتدا اس خطبے کے ابتدائی حصے سے کی جاتی ہے جو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ محمد سعد کاندلوی، مدرسہ کاشف العلوم، بستی حضرت نظام الدین اولیاء، نئی دلی۔ ترجمہ: تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات عالی کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان پر اپنی وہ نعمتیں جو زمانے کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتیں ان کو لٹائیں۔ وہ نعمتیں ایسے خزانوں میں سے ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹتی نہیں اور جن تک انسان کے ذہنوں کی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جوہر چھپا رکھے ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان رحمان کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ انہی صلاحیتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام نبیوں کے رسول اور سردار ہیں، جن کو گناہ گاروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے، جن کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو اللہ نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندہ تک اپنا پیغام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لیے چنا ہے، اور جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے جو نعمتیں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں اور ان کی اپنی ذات عالی کے یہ وہ علوم اور معارف عطا کیے جو اب تک کسی پر نہیں کھولے تھے، اور اپنی جلیل و قدر صفات ان پر منکشف فرمائیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی مرسل، اور ان کے سینہ مبارک کو ان صلاحیتوں کے ادراک کے لیے کھول دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت فرمائی ہے، جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان صلاحیتوں سے بندے اپنی دنیا اور آخرت کے امور میں مدد حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے ہر لمحے صادر ہونے والا اعمال کی درستگی کے طریقے کا علم دیا، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار اعمال کی درستگی پر ہے، جیسے ان کی خرابی دونوں جہاں میں محرومی اور خسارہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان علوم کو پورا اور مکمل درجے میں حاصل کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، اور جن کا ظہور چراغ نبوت سے ہر وقت ہوتا تھا، پھر انہوں نے ان علوم کو ایسا یاد کیا اور محفوظ رکھا جیسا کہ یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا حق ہے۔ وہ سفر و حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ دعوت و جہاد اور عبادات و معاملات معاشرت کے موقع میں شریک رہے، پھر ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے ساتھ رہ کر سیکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو مبارک ہو جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ علوم اور ان پر عمل سیکھا، پھر انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفوس قدسیہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو علوم و معارف ان دلوں میں محفوظ تھے ان اعمال کو
وہ کرنے والے تھے اور دوسروں تک پہنچانے اور سارے عالم کو علوم ربانیہ اور اعمال روحانیہ مصطفیہ سے بھر دیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں سارا عالم علم اور اہل علم کا گہوارہ بن گیا اور انسان نور و ہدایت کا سرچشمہ بن گئے اور عبادت اور خلافت کی بنیاد پر آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، کلمہ طیبہ، ایمان۔ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں رسول کی خبر کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 175۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کے پالنے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ مسند احمد، طبرانی اور ترغیب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اسی پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ترمذی۔ فائدہ:
اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ مرقات۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی یعنی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ مسند احمد، طبرانی، بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے علی الرغم پر جنت میں ضرور جائے گا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: علی الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ معارف الحدیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور مان پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مان پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہیں ہوگا کہ روزہ کیا چیز ہے، صدقہ اور حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہ سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا
اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، یعنی نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ بزار، طبرانی اور ترغیب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ وصیت نہ بتاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا کہ میرے بیٹے، تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان اور زمین ایک دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلہ جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان اور زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا کہنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ابو یعلا، مجمع الزوائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ ہر شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ بخاری شریف۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، زمین کی سطح پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فرما دیں۔ ماننے والے کو کلمے والا بنا کر عزت دیں گے اور نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ مسند احمد۔ حضرت ابن شماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ یہ ہے، وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جب کہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو نعوذ باللہ مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ خدا نخواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو، یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو،
کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری زندگی میں، میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں میں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شغب کرنے والی عورت نہ جانے پائے، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ مسلم۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا، میرے رب، جنت میں ہر شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری طور پر اگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ بخاری شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی، یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے میں اس کو اتنی تکلیف، اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو
جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے باہمی تعلق اور تعاون ہو، اور اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ بیہقی۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق قائم کرنے کا ہو یا تعلق توڑنے کا ہو، محبت کا ہو یا عداوت کا ہو، وہ اپنے نفس سے تقاضے دے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا، اس کو 7 بار مبارکباد۔ مسند احمد۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ مسند احمد۔ حضرت عبد الرحمن جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ 2 سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مزہج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلہ کے اور آدمی بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی اتباع کی، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارکباد ہو۔ یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کے دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی اتباع کرے، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کے لیے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اسے خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو۔ ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نامے میں ہر
عمل کا ثواب دوسروں کے عمل کے مقابلے میں دوہرا لکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تو اسے 20 گنا ثواب ملے گا۔ مظاہر حق۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی جگہ اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ بیہقی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ سب بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے لگے اور کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بخاری شریف۔ حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے اور رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس میں ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا میں اپنے کانوں سے جہنمیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور جہنم کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ مصنف عبد الرزاق۔ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا گیا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ دو۔ مسند احمد۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یعنی اول تو دل میں اللہ کی ذات و صفتوں پر ایمان لاؤ، پھر اللہ اور ان کے رسول کے حکموں پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل عملی وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ مظاہر حق۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یعنی جب یہ وسوسے اور خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہوں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر لانا بھی تمہارے لیے گوارا نہ ہو، تو یہی تو ایمانی کمال کی نشانی ہے۔ 90۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو، یعنی موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے۔ ابو یعلا ترغیب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال پر آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ ابو یعلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ شیرازی جامع صغیر۔ حضرت محقول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں، اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدعہدی بدکاری کی اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں گے، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟
اس نے عرض کیا جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ رسولہ اس کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے اللہ تمہارے تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمام بدکاریاں اور بدعہدیاں معاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدکاریاں اور بدعہدیاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کو روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تم کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر تعینات تھے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا جی نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا ایک پرزہ دوسرے پلے میں، تو اس پرزہ کے وزن سے کے مقابلے میں دفتروں والا پلہ اڑنے لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور لے کر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو، تو یہ کلمہ شہادت ضرور اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ان دونوں باتوں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ سے قیامت کے دن ملے گا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ اس کے اعمال نامے میں کتنے ہی گناہ ہوں۔ فائدہ: شارحین حدیث اور دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ جو شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوئے تو بھی اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے، یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر۔ یہ حدیث مسند احمد، طبرانی اور مجموع الزوائد میں ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی زبان پر اس کلمہ طیبہ کی کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، تو ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ بیہقی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔
مسند احمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی قزاوے پر سوار تھے، فرمایا معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو اپنے آخری وقت میں حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ بخاری شریف۔ فائدہ: جن حدیثوں میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کی ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ بخاری شریف۔ حضرت رفاع جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے اور ایسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ایاز انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں بڑی عزت والا کلمہ اور قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ اور مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ بزار مجمع الزوائد۔ فائدہ: جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان و مال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ وہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہٰذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا مال لیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ مسند ابو یعلا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری لو اور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مجمع البحرین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر اس پہ لکھا تھا جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ اور تیسری سطر پر لکھا ہوا ہوگا، امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ رافعی ابن النجار۔ حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ ہی کی رضامندی چاہتا ہو تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ وہ اللہ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ مستدرک حاکم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہوں، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ مسند احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو تو یقیناً اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ عمل الیوم واللیلہ۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضروری ہو گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ طبرانی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عذاب نہ دیں۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو وہ اللہ کے دربار میں ان 2 گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی کے ناحق خون میں ہاتھ نہ رنگے ہوں، تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دیا جائے گا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔